آج پاکستان کو ان جیسے انقلابی لیڈروں کی ضرورت ہے۔ انقلاب اگر لانا ہے تو دین مصطفیٰ کے غلاموں کو لانا پڑے گا۔ عالیہ نے بڑھ کر کونوں مقام کے والی کو اپنی گود میں اٹھا دیا، کائنات کی ساری دولت سمیٹ لی، خیر و برکت کی ساری کنجیاں ہاتھوں میں لی، در و دیوار حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کے گھر کے حلیمہ سعدیہ کو مبارک دینے لگے۔ مبارک ہو حلیمہ، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے بات پہ رشک کر رہا ہے۔ حلیمہ، یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، یہ یتیم نہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے، اس نے یتیموں کے سر بلند کرنے ہیں، اس نے یتیموں کو عزت دینی ہے، اس نے یتیموں کو عظیم انسان بنانا ہے، اس نے سب محتاجوں کا سہارا بننا ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، ننگے سر بیٹیوں کے سر ڈانپنے ہیں، بھوکوں کو لحاظ دینا ہے، اس نے روتے ہوئے کو مسکراہٹ دینی ہے، اس نے دکھیوں کو سکھ دینے ہیں۔ یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ اس کیفیت کو تکتے تکتے آگے بڑھی۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ سے چند سوالات پوچھے۔ ہائے 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 ہائے، سوالات پوچھے۔ اس کونین کی دولت کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہی ہو، اس دونوں جہانوں کے بادشاہ کو اپنی گود میں لے جا رہی ہو، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس وقت تک تو حلیمہ سعدیہ کو کچھ زیادہ خبر نہ تھی، کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اس نے کہا اسے پیار سے رکھنا، کہا اپنی جان سے بھی پیارا رکھنا، لوگ حسد کریں گے۔ اس نے کہا اس کی حفاظت کرو، اسے تکلیف نہ آنے دینا، میں خود تکلیف اٹھا لوں گا۔ کچھ باتیں، کچھ اصول تربیت کے، پرورش کے ضابطے طے ہوئے۔ حضرت آمنہ نے کونین کے والی کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ گھر سے نکلی، اپنے شوہر حارث سے کہا گھر جانے سے پہلے کعبے کا طواف کر لے۔ اس نو مولود مبارک کو بھی کعبے کا طواف کر۔ وہ تو اسلام سے تو باخبر تھے، دور کفر و شرک تھا۔ آقا کو اٹھا کر حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ صحن کعبہ میں گئی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں بیان کرتے ہیں، صحن کعبہ میں گئی۔ اس نے کہا شوہر حارث کو پہلے چل کے لات، منات، حبل اور عزیٰ کے پاس لے جا کے ان کو سجدہ کروا دیا، تعظیم بجا لایا۔ نو مولود کائنات کے والی اور کونین کے بادشاہ کو گود میں لے کے قبول کے سامنے جاتی۔ اس کا خیال تھا حلیمہ سعدیہ کا کہ اس نو مولود کو قبول کو سجدہ کروائیں گے، مگر حیرت زدہ رہ گئی۔ ابھی قریب پہنچی تھی حبل مصطفیٰ کے قدموں میں، عزیٰ کی طرف لے کے بڑھی، قریب نہیں پہنچی کہ عزیٰ قدموں پہ گر پڑا۔ سبحان اللہ۔ لات و منات کی طرف بڑھی، لات و منات گر گئے۔ حلیمہ حارث کو تکتی ہے، حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کو تکتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا، خیال آیا اتفاق ہو گیا، کوئی لرزہ آئی، شاید زلزلہ آیا ہو، چلو اب کعبے کا طواف کر لیں۔ کعبے کے طواف کے لیے بڑھتی ہے، کعبے کے طواف کے لیے بڑھتی ہے حلیمہ سعدیہ۔ قبل اس کے کہ میں آخری حصے کی طرف آؤں، دو چار باتیں سن لو، میں آخری
آخری حصے کو اس کے بعد ختم کرنا چاہتا تھا۔ حلیمہ کو اس وقت تک یہی خیال تھا کہ ہم اس کو پالیں گے، یہ علم نہ تھا کہ نہیں یہ تو ہمیں پالنے جا رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا خیال تھا ہم اس کی پرورش کریں گے، یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تو سارے کائنات کے غریبوں کی پرورش کرنے آ رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جو در یتیمی کی شکل میں دنیا میں آئے، یہ کائنات کے غریبوں کی پرورش کرنے کے لیے، اور غریب پروری کا عالم یہ میں زین کعبہ میں بات کو روک لیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ قبول غزہ لات منات کے گر پڑنے کے بعد ابھی والی کونین کو لے کے کھڑی ہے۔ ہم یہاں رکے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، اس نے سمجھا تھا کہ یہ ہم پرورش کریں گے، اسے خبر نہ تھی کہ یہ والی کونین غریبوں کی یہاں بھی پرورش کرے گا، وہاں بھی پرورش کرے گا۔ قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہو چکا ہے، حکم ہوتا ہے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں، جنتی جنت میں چلے جائیں۔ جنتیوں کی قطار جنت کے دروازے کے سامنے لگ جاتی ہے، تاجدار کائنات نہیں پہنچتی، جنت کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، لاک، دروازہ بند ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں میرے آقا، اندر سے بواب پوچھتا ہے کون کون؟ آقا جواب دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ جنت کا دروازہ کھولتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے میرے آقا رب کا حکم تھا جب تک میرا محمد نہ آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم، حکم تھا کہ جنت کے دروازے کا افتتاح، جنت کا دروازہ، جنت کا افتتاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت بنائی خدا نے ہے، افتتاح مصطفیٰ۔ ذرا تعلق کو دیکھ لو، تعلق کو دیکھ لو، جنت بنائی بولیے نا خدا نے ہے، افتتاح کے لیے مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے۔ آقا نے فرمایا میں جنت کا افتتاح کروں گا، تالا کھولوں گا، افتتاح کروں گا۔ میرے آقا جنت کا افتتاح فرماتے، دروازہ کھلتا ہے، ساری دنیا جنت کی سزاوار کھڑی ہے، ہر کوئی منتظر ہے، امیر کھڑے ہیں، سخی کھڑے ہیں، مجاہد کھڑے، شہید کھڑے، علماء کھڑے، مشائخ کھڑے،
صحابہ